خواتین حضرات، آج 16 مئی اور ہفتے کا دن ہے۔ میں آپ کا میزبان اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کے لیے سویڈن کی 6 اہم خبریں جو ہیں وہ آج کے اس ولاگ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ کل کے ولاگ میں ایک میرے ویو نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ میرا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور اس کو ہائی کرنے کے لیے مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میں آپ کے ولاگز دیکھتا ہوں۔ ان کی سینس آف ہیومر مجھے بہت اچھی لگی، لیکن خبریں ظاہر جو ہوتی ہیں میں وہی دیتا ہوں، اور یہ واقعی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے ولاگ کو دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ میڈیسن ضرور کھانا پڑے گی، کیونکہ آج کے ولاگ میں امیگریشن کے حوالے سے اچھی خبریں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب آج کی خبروں کی جانب، اور اس کے بعد میں ان سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ آج کا ولاگ دیکھ کے بھی وہ ضرور اس پہ تبصرہ کریں اور یہ بتائیں کہ انہیں میڈیسن کھانے کی ضرورت پڑی ہے یا ولاگ ان کے لیے کافی ہے۔ تو سب سے پہلی اور اچھی خبر یہ ہے کہ سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فیشل، انہوں نے کہا کہ سویڈش حکومت بہت جلد ایک سیفٹی کلاز لے کے آ رہی ہے ان کے لیے جو ٹین ایجرز تھے جن کی ڈیپورٹیشن کے آرڈر ہو رہے تھے۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ ٹین ایجرز کی ڈیپورٹیشن کو روک دیا جائے، اور یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ ان کے لیے ہوگا جن کے کیس اس وقت زیر التوا ہیں، یعنی پروسیس میں ہیں، بلکہ ان کے بھی جن کے کیسز پہ ڈیپوٹیشن کے آرڈرز ہو چکے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مائیگریشن ایجنسی کو کہا ہے کہ ابھی جو مزید فیصلے وہ نہ کیے جائیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹین ایجرز کی جو ڈیپوٹیشنز ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ بالکل سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور نیا قانون جو ہے وہ جو آ جائے گا، اور تب تک مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ عارضی طور پہ ان کے فیصلے جو ہے وہ روک دے گی۔ تو یہ فیملیز کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، ٹین ایجرز کے لیے۔ کافی عرصے سے وہ لوگ اس چیز میں پریشانی میں مبتلا تھے، اور جیسا کہ یہ موجودہ حکومت ہے انہوں نے سخت گیر امیگریشن پالیسی اختیار کر رکھی ہے، لیکن ٹین ایجر کے معاملے میں اب حکومت کا یہ جو یو ٹرن ہے، یہ اس کی نرم سیاسی پالیسی ہے، جس کو ایک آپ سیاسی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آج ایک اچھی خبر آپ کو جو ہے وہ اس ولاگ میں مل رہی ہے۔ اور دوسری اچھی خبر وہ بھی امیگریشن کے حوالے سے ہے، جو سویڈن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک منصوبہ لا رہی ہے جس میں پرماننٹ ریزیڈنسی کو ختم کر دیا جائے مرحلہ وار، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایسے کسی بھی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ پارٹی کی جو مائیگریشن کی ترجمان عیدہ، انہوں نے کہا کہ یہ تجویز بہت جلد بازی میں جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور اس سے بہت سی فیملیز لوگ شدید متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر پرماننٹ ریزیڈنسی یا پی آر ختم کر دی جائے گی تو پھر لوگوں کو بار بار اپنا ریزیڈنس پرمنٹ رینیو کروانا پڑے گا۔ سویڈن کی جو شہریت ہے، سٹیزن شپ، وہ ان کے لیے لینا مشکل ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور جو امیگرینٹس ہیں، تارکین وطن جو کئی سالوں سے سویڈن میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو ابھی نئے ہیں، جو جنہوں نے ان تمام مراحل سے گزرنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو کہ سویڈن کی بڑی جماعت ہے، ان کی جانب سے جو ٹھوس موقف ہے، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثبت خبر ہے۔ تیسری خبر وہ بھی کافی لحاظ سے مثبت خبر ہے کہ حکومت نے جو فری اسکول ہیں ان کے منافع پہ 5 سال تک پابندی لگانے کا جو ہے وہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ فری اسکول یہاں پہ جو ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، لیکن حکومت ان کو فنڈنگ کرتی ہے، اور اس پہ کافی عرصے سے بحث چل رہی تھی کہ وہ کاروبار اور منافع کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں تو کچھ اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں کہ بالکل ان کو وہ پروفٹ نہیں لے سکتے۔ تو حکومت بھی چاہتی ہے کہ نئے اسکول جو ہے وہ پہلے تعلیم کے معیار پہ توجہ دیں اور منافع خوری کی طرف نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو مال کمانے کا ذریعہ بنائیں، اور اگر ان کا معیار خراب ہو تو ان پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ فنڈز روک دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن پارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں، انہیں حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ دوسرا، وزیر اعظم جو ہے ان کے خلاف بھی ایک یہاں پہ اب جو بیان آیا میڈیا میں کہ وزیر اعظم پہ مفادات کا ٹکراؤ، یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس کا الزام آیا کہ ان کی جو ایک غالباً سسٹر ان لا ہیں یا ان کے رشتہ دار ہے، وہ ٹیچ فار سویڈن ایک تنظیم جو چلا رہی ہیں، جن کو اس کے وہ بورڈ کی ممبر ہیں، اور ان کو حکومت کی جانب سے فنڈز ملے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اقربا پروری ہو سکتی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتی ہے،
اس معاملے کی اپوزیشن چاہتی ہے کہ آزادانہ طور پہ تحقیقات ہو، کیونکہ سویڈن میں آپ کو پتہ ہے سیاست میں شفافیت اور احتساب بہت ہی اہم ہے۔ تو یہ جناب تیسری خبر تھی۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ جو حال ہی میں سروے ہوا ہے اس میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی برتری برقرار ہے۔ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں کہ ان کی برتری حکومتی اتحاد پہ بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو جو ایس ڈی ہے اس کی مقبولیت 1.1% کم ہوئی ہے، جو اینٹی امیگرینٹ جماعت ہے، اور دوسری طرف جو گرین پارٹی ہے انہوں نے کافی گین کیا، 1.8% انہوں نے گین کیا، لیکن سینٹر پارٹی 1.3% کم ہوئی ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ جو یہ سوشل ڈیموکریٹ اور ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ حکومتی جماعتوں سے جو ہے وہ تقریباً 10% سے بھی زیادہ جا رہی ہیں، اور تجزیہ کاروں کے مطابق مہنگائی، امیگریشن پالیسی، بجلی کی قیمتیں، عوامی بے چینی، ان کی وجہ سے حکومتی جماعتوں یا حکومتی اتحاد کی مقبولیت کم ہوئی ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ستمبر، چند ماہ رہ گئے ہیں انتخابات کے، تو حکومت کے لیے شدید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی انتخابات جیتنے کے لیے۔ اور پانچویں خبر وہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ یوتیبوری جو دوسرا بڑا شہر ہے وہاں گوتھنبرگ، وہاں پہ جو استاد مشن ایک ادارہ ہے وہ اچھے استعمال شدہ کپڑے جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو اسکول اور کالج سے فارغ التحصیل طلبہ جو اسکول اور کالج سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو وہ کپڑے بالکل فری دے رہے ہیں، اور اس میں باقی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کیپس ہوتی ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی اچھی حالت میں لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ بعض اوقات مالی مجبوری کی وجہ سے نہیں لے سکتے تو وہ جناب وہاں جا کے لے سکتے ہیں۔ اور اس جو یہ چین ہے ان کی جو نمائندہ ہے ایوا، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نوجوان جھجکتے تھے لیکن اب وہ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور ہم بھی ان کو مفت کپڑے دے رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی جو ہے وہ خبر ہے۔ چھٹی خبر جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہے کہ قیمتیں ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہیں، 2022 کی بلند ترین سطح پہ جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں، اور اس کی وجہ بارشیں کم ہونا اور برف باری کم ہونا ہے، اور ایٹمی ری ایکٹرز کی مرمت ہے اس کی وجہ سے بھی سالانہ وہ اس کو مرمت کے لیے روک بند کرتے ہیں۔ پھر یورپ میں گیس کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی، پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سویڈن بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، برآمد کرتا ہے، تو ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ تھوڑی بڑی ہیں۔ تو یہ جناب آج جو ہے وہ 16 مئی کو میں نے آپ کی خدمت میں سویڈن کی 6 اہم خبریں پیش کی ہیں۔ ان کے بارے میں اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا۔ خبریں اور بھی ہیں چونکہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے، تو باقی انشاءاللہ آپ کل کے ولاگ میں دیکھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔